میری شادی ہونے والی تھی۔ میرے خالو روز میرے خواب میں آتے اور کہتے میری قبر کھدواؤ، میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ جب یہ بات خالہ کو بتائی تو ان کا رنگ فک ہو جاتا۔ شک ہوا تو مولوی کے پاس جا کر یہ بات بتائی۔ ہم نے قبر کھلوائی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن جب حقیقت آپ کے سامنے منہ کھول کر کھڑی ہو جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام مہر ہے اور میری امی کا رشتہ ایک بہت بڑے آدمی سے ہوا تھا۔ میرا باپ بہت زیادہ امیر تھا۔ سارے خاندان کی کسی بھی عورت کی شادی اتنے امیر انسان سے نہیں ہوئی تھی۔ میری امی پر سب رشک کرتے تھے۔ میں امی کی شادی کے 1 سال بعد ہی پیدا ہو گئی۔ میرے پیدا ہونے پر میرے باپ نے ایسے خوشیاں منائی تھیں کہ جیسے میرے بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی کوئی خوشی نہیں مناتا۔ سارے خاندان کے گھر میں مٹھائی بھیجی تھی، کپڑے جوتے نہ جانے کیا کیا تحائف بھیجے گئے۔ اس کے بعد جب عقیقہ ہوا تو سارے شہر نے دیکھا۔ میری ایک خالہ بھی تھیں جن کا نام ماریا تھا۔ وہ میری امی سے 2 سال چھوٹی تھیں۔ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام نرمین تھا، جو بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر میرے والد صاحب باہر کے ملک میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر کوئی بھی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ 3 سے 4 سال وہاں پر رہے۔ پیچھے میری ماں کے ٹھاٹھ اور بھی بڑھ گئے۔ اس کے 3 ماہ بعد انہوں نے ایک دن آنا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر مجھے نہ لے گئے کیونکہ میں سو رہی تھی۔ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر میری امی ایئرپورٹ چلی گئی اپنے شوہر کو لینے کے لیے، لیکن واپسی پر ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے والد کے کاروبار میں ان کے بھائی بھی شریک تھے، اسی لیے کاروبار تو ان کے پاس، لیکن پھر بھی اس کاروبار میں جو ان کو حصہ ملتا تھا اس کے حساب سے ہر مہینے بہت سارے پیسے آیا کرتے تھے۔ میں اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی کیونکہ اب میں ان کی ذمہ داری تھی۔ میرے بابا تو موقع پر ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میری ماں نے آخری سانسوں میں بھی یہی کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میری خالہ بہت اچھی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میری کزن نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، کیونکہ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے تو میں صرف 10 سال کی تھی۔ میرے خالو بھی بہت ہی زیادہ اچھے انسان تھے۔ میری خالہ کا کہنا تھا سارا کاروبار تمہارے باپ نے سنبھالا ہوا تھا، پھر تمہارے چاچو نے حصہ کیوں لے لیا؟ میں ان کو کہتی کہ کیونکہ وہ میرے باپ کی طرف کے رشتہ دار تھے، ان کے بھائی تھا، شاید اس لیے۔ میری خالہ کہتی تھیں کہ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ جب کاروبار سنبھالنے کا وقت تھا ہم نے انہیں کبھی تمہارے گھر میں نہیں دیکھا، لیکن جب تمہارا باپ اس دنیا سے گیا تو وہ مال سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ میرے دل میں ایسی کوئی نفرت نہیں تھی۔ اپنی خالہ کو کہتی تھی کہ وہ بھی ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کبھی کبھی میرے چاچو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میرے خالو ان کی بہت عزت کرتے، لیکن میری خالہ ان کے گھر میں چائے بھی نہیں پکاتی تھیں، نفرت سے دیکھتی تھیں اور باتوں باتوں میں طنز بھی کر دیا کرتی تھیں اور تانے دیتی تھیں۔ مجھے نہیں پتہ تھا میرے چاچو میرے لیے کتنے مخلص تھے، لیکن انہوں نے آج تک کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی تھی۔ خیال بھی کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسنین تھا۔ میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کزن تھا۔ ہم لوگ شروع میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، وہیں سے ہماری دوستی شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں دوسرے اسکول میں جانے لگی، لیکن وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ میرا کزن ہے، میری شادی بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کی نہیں ہوئی تھی، بس مجھے سلام دعا ہی کرنا ہوتی، لیکن اس کی باتوں سے لگتا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ بھی۔ ہمارا رشتہ بھی کوئی غیر والا تو نہیں تھا۔ وہ میرے اکلوتے چاچو کا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ میرے چاچو کے خاندان میں فوتگی ہو گئی۔ اس دن نرمین کالج نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھیں۔ مجھے اس کے ساتھ آنا جانا اچھا لگا۔ ایسا لگا شاید اس انسان کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ لیکن ایک دن چاچو گھر آئے تو انہوں نے میرے خالو کو کہا کہیں باہر چلتے ہیں، بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے خالو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ چلے گئے۔ واپس آئے تو خالہ سے کوئی بات کرنے لگے۔ میں اور میری کزن دوسرے کمرے میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ اور خالو کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے ان کو اس طرح سے کبھی بھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی۔ میری کزن کا کہنا تھا بابا تمہارے چاچو کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے تو جھگڑا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس کے بعد میرے خالو مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خالہ ہمیشہ موضوع بدل دیتی تھیں۔
میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، میرا آخری سال تھا۔ میں اپنی کزن کے ساتھ ہی چلی جایا کرتی تھی۔ میری خالہ اس کو ڈانٹ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تم دونوں کا ہماری باتوں میں کوئی کام نہیں ہے۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے، خالو اور خالہ کے آپس کے معاملات کافی کشیدہ ہو گئے۔ نہ جانے کیا بات تھی، لیکن اتنا تو مجھے شک پڑ گیا تھا کہ اس بات کا تعلق مجھ سے یا میرے چاچو سے ضرور تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، ایک دن ہمیں بری خبر سننے کو ملی جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ میرے خالو اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ مجھے تو ایسا لگا میرا باپ پھر سے مر گیا ہے، کیونکہ خالو نے ہمیشہ باپ کا سچا پیار دیا تھا، کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، نرمین کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ہمارے گھر کا تو ایک ہی مرد تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم تین عورتیں اکیلی ہو گئیں۔ جب میرے خالو کو اس دنیا سے گئے ہوئے 10 دن ہوئے تھے تو میرے چاچو کا گھر پہ آئے۔ ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی خالہ کا رویہ بڑا ہی عجیب سا محسوس کیا۔ وہ اچانک کہیں چلی جاتی، کافی دیر تک غائب رہتی۔ بالآخر ان کی اپنی بیٹی نے پوچھ لیا تو رو کر کہنے لگیں، کہاں جاؤں گی؟ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہوں، وہاں جا کر سکون ملتا ہے۔ یہ سن کر تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پر ہم نے منع کیا کہ آپ نہ جایا کریں۔ ہم نے سمجھایا کہ ان کو خود کو سنبھالنا ہوگا، اگر وہ ایسے ہمت ہار جائیں گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اب نہیں جایا کروں گی، لیکن ابھی انہیں اس دنیا سے 10-15 دن گئے ہوئے تھے جب میرے چاچو آئے اور انہوں نے آ کر ہمیں ایک عجیب سی بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا دراصل میں یہی بات پہلے بھی کر رہا تھا، ہماری آپس میں بات چل رہی تھی، میں آپ کی بیٹی نرمین کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، میری خالہ کی بیٹی کے لیے کیسے آ گیا؟ یہ بات چاچو کے دماغ میں کیسے آئی؟ کیا ان کی نظر میں نہیں آئی؟ میں تو نرمین سے 2 سال بڑی تھی۔ میری خالہ نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دیا، کیونکہ جو جائیداد اور کاروبار میرے باپ کا تھا وہ اب میرے چاچو کا ہی تھا۔ یعنی میرے چاچو اس وقت بہت زیادہ امیر لوگ تھے۔ وہ لوگ اس بنگلے میں رہتے تھے جہاں پر میں بابا اور امی کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو اس شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ میری خالہ نے تو ہاں بھی کہہ دیا، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا دیا۔ جلدی جلدی کہنے لگی کہ منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے، بس اس کے پیپرز ختم ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ میرے چاچو نے بھی حامی بھر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ حسنین بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے ابھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے کسی نے مبارکباد نہیں دی، وہ میری رائے تک نہیں پوچھ رہے تھے، مجھ سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا گیا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا مجھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ خواب ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حسنین سے پوچھوں، لیکن میں کس حق سے یہ بات کرتی؟ پھر باتوں باتوں میں انہوں نے اس سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا مبارک ہو، تمہاری نرمین کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا بہت شکریہ، تمہیں بھی مبارک ہو، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس اس کے بعد فون میرے ہاتھ سے گر گیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ نرمین اس رشتے سے خوش تھی، لیکن اس نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا کیا تمہیں میرا کزن پسند تھا؟ تو کہنے لگی یار پسند کی کیا بات ہے، امی نے رشتہ تو کر لیا ہے، کر لیں گے شادی، ویسے بھی تم کو پتہ ہے میری زندگی میں اور کوئی نہیں، اگر کوئی اور ہوتا بھی تو میں امی کو ضرور بتا دیتی، اور وہ اتنا بھی برا نہیں، اچھا انسان ہے تمہارا کزن، اور پھر تم تو جانتی ہو۔ میں نے کہا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ بس حسنین کی شادی اور منگنی کی باتیں ہو رہی تھیں، تیاریاں بھی شروع تھی، شاپنگ ہوتی تھی اور میں اندر ہی اندر جلتی رہتی تھی۔ میری زندگی سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کچھ بھی نہیں ملنا، میری قسمت میں کوئی اچھی چیز لکھی ہی نہیں تھی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پھر میرا گھر کسی اور کا ہو گیا، میرے دوست جیسے خالو کو بھی اللہ نے مجھ سے دور کر دیا، اور اب جس انسان سے محبت کرتی تھی، جس کی میں حقدار تھی، اس کا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے لیے آ گیا جو اس لائن میں کھڑی ہی نہیں تھی، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میری خالہ نے بھی ہاں کہہ دیا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا قسمت اور حالات مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کبھی خوش رہوں۔ منگنی کی ساری تیاریاں چاچو نے خود ہی کرنی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، یہاں تک کہ منگنی کی رسم بھی ہمارے گھر پر ہی ہوگی، آپ لوگ بے شک ایک دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، آپ لوگوں کے کپڑے جوتے بھی ہم لوگ ہی بنائیں گے، ایک دن محلے سے کوئی عورت گھر آئی ہوئی تھی، جب میری خالہ نے اس سے بات کی، کہا کہ میری بیٹی تو بہت زیادہ نصیبوں والی ہے، اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے ہیں، اتنے اچھے لوگ ملے ہیں
اور ہمارے اپنے ہی ہیں، ایسے لوگ نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک تو میری خالہ میرے چاچو کو بہت ہی برا سمجھتی تھی۔ وہ گھر آتے تھے تو ان کو پانی تک نہیں پوچھتی تھیں، اور اب کہہ رہی تھیں کہ بہت اچھے لوگ مل گئے۔ میرے خالو کو بھی یہ بات پتہ تھی، وہ بھی میری خالہ کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے کی سالگرہ پر اکیلے چلی گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری خالہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی کہ تم ان کے ساتھ رہو، نہیں تو ہم تمہیں اپنے گھر میں ہی رکھتے۔ کاش میں ان کے گھر میں رہتی تو پھر شاید میں ان کو نظر آ ہی جاتی اور وہ میرے بارے میں سوچتے۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہم ان کے گھر چلے گئے، وہ ہم سب کو ساتھ لے کر گئے۔ انہوں نے کہا جو بھی کپڑے آپ کو پسند ہیں آپ اپنی مرضی سے لیں۔ نرمین نے سب سے زیادہ مہنگے جوڑے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی منگنی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ دلہن بن رہی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے۔ میری خالہ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی ایک شوخ رنگ کا جوڑا لیا، بلکہ ایک نہیں 2-3 اٹھا لیے۔ اب میری باری آئی تو چاچو نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے کام ہے، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو اپنے لیے کچھ پسند بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ایسے ہی کچھ جوڑا اٹھا کر مجھے پکڑا دیا اور کہا یہ لو تمہارا کام بھی ہو گیا۔ مجھے وہ جوڑا بالکل بھی پسند نہیں تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، سب گھر والے مجھ سے ایسا رویہ کر رہے تھے۔ رات ہوئی تو میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے لگا صرف ایک خواب ہی ہے، لیکن یہ کافی عجیب خواب تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور میرے خالو میرے کمرے میں آئے ہیں۔ وہ مجھے نیند سے نہیں، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تم جا کر میری قبر کھودو، اس کے اندر تمہاری کوئی قیمتی چیز ہے۔ میں ان کی بات پر حیران ہوئی، وہ بار بار ایک ہی جملہ بولنا شروع کر دیتے، بہت زیادہ جلدی میں ہیں، جیسے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے بھی بھیج رہے ہیں، جیسے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، جلدی جلدی جاؤ، ابھی جاؤ۔ اور میری اچانک سے آنکھ بھی کھل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کا خواب تھا۔ آج کل ویسے بھی ان کو بہت یاد کر رہی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ رات کو خواب میں دیکھا تو آج ان کی اور بھی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ خالہ نے کہا گھر میں ان کے ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ خالہ کا کہنا تھا ابھی اس گھر میں خوشی آئی ہے، پھر سے سوگ کا ماحول بن جائے گا، جس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے اس نے جانا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن اگر ہم اپنے پیاروں کے لیے قرآن خوانی رکھ لیتے یا کوئی ختم کر لیتے تو اس میں کیا مضاحکہ تھا؟ لیکن میری خالہ نے تو دیا، میں نے خود سے ہی کچھ پڑھ لیا، گھر میں میٹھا بنا کر باہر بچوں کو بانٹ دیا۔ مجھے یاد ہے جب کبھی بچپن میں میری اور نرمین کی لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو میں نے خالہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اپنی بیٹی غیروں کی طرح پال رہے ہیں اور غیروں کی بیٹی کو اپنوں کی طرح پال رہے ہیں۔ یہ میرے خالو نے بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا نرمین تو میری اپنی بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، تم اس کی ماں ہو، ہم دونوں پر اسے مان ہے، لیکن مہر ہماری بیٹی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نارمل محسوس نہیں کروائیں گے تو اس کی شخصیت پر برا اثر پڑے گا، اس کی شخصیت میں خلا پیدا ہو جائے گی جس سے پھر وہ کبھی ابھر نہیں پائے گی، اس لیے ہمیں اسے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میری خالہ کہتی تھیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، میں تو بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، مجھے تو جب بھی اپنے باپ کی یاد آتی تو میں اس سے پہلے اپنے خالو کو یاد کرتی، کیونکہ باپ کی ضرورت تھا، لیکن خالو کے ساتھ تو میں نے اپنی زندگی کے وہ سارے سال گزارے تھے جس میں میں ہوش میں تھی۔ عید تہوار وہ میرا خیال کرتے تھے، میرے لیے میری پسند کی چیزیں لے کر آتے۔ میرے اپنے چاچو بھی میرا پہلے تھوڑا بہت خیال کرتے تھے، اب تو بالکل انہوں نے میرا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منگنی پر جو جوڑا انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا اتنا برا تھا کہ میں بالکل بھی نہ پہنتی، چپ چاپ پہن لیا۔ حیران تو میں حسنین پر تھی، کبھی کبھی اس کی باتوں سے لگتا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن اب تو اتنا زیادہ خوش تھا جیسے اسے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کے عشق میں وہ پاگل ہو چکا تھا۔ شاید میں نے ہی غلطی کر لی، میں نے وہ باتیں سن لی جو اس نے بولی ہی نہیں تھیں۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، عاشق کو اپنے محبوب کا انکار بھی اقرار ہی لگتا ہے، پر محبت تو محبت ہوتی ہے جو میرے دل میں تھی۔ اب میں نے کیا کرنا تھا، ساری زندگی ایسے ہی گزار دینی تھی۔ جو میرے دل میں تھی، اب میں نے کیا کرنا تھا، ساری زندگی ایسے ہی گزار دینی تھی۔ حسنین میرے لیے حسرت بن گیا جو میرے دل میں ہی قید ہو کر رہ گیا۔ اب مجھے صرف نماز پڑھ کر اللہ کے قرب میں ہی سکون ملتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جس میں حسنین کے بارے میں بھول جاتی تھی،
لیکن ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کافی پریشان تھی، میرے چاچو سے بات کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس منگنی پر اپنی سوچ بدل رہے ہیں۔ آج رات کو پھر مجھے خالو خواب میں آئے، پھر سے وہی بات کہہ رہے تھے کہ میری قبر کھلواؤ، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے اور پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ اس دفعے انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ پریشان نہیں ہو۔ جب انسان کو 2 دفعے ایک ہی خواب آئے تو وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ خواب ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان جان بوجھ کر ضرورت سے زیادہ انسان کے بارے میں جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایسے تو کبھی مجھے ماں باپ بھی خواب میں نہیں آئے تھے، جبکہ میں چاہتی تھی وہ بھی میرے خواب میں آئیں تو میں خواب میں ان سے مل لوں، لیکن میرے خالو روز میرے خواب میں آتے، ایک ہی بات کہتے اور وہ بہت پریشان ہوتے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ مجھے لگتا تھا ان پر کوئی بوجھ ہے، اسی لیے میں نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، پھر بھی وہ میرے خواب میں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنی خالہ سے کر دی، ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئیں، ان کی شکل عجیب سی بن گئی، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے دماغ میں اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواب تو خیال ہوتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن میں نے ایسے واقعات سنے ہیں جس میں واقعی لوگ اپنوں کے خوابوں میں آتے ہیں، جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ کیا جائے تو کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں کو قبر میں دفنایا گیا، پر پھر بھی وہ بار بار خواب میں آئے۔ انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا، جب قبر کھولی گئی تو وہاں وہ مسئلہ تھا، پھر اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ لیکن میری خالہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کل میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی تھی، میرے سر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتی تو درد ختم ہو جاتا، تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی تو ٹھیک رہتی، لیکن پورا دن میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے زیادہ تر میرے سر میں بہت درد ہوتا تھا۔ کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعے تو میں سیڑھیوں سے بری طرح گرنے لگی۔ اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہوتا تو میں اتنی بری طرح گرتی کہ میری جان نہیں بچنی تھی۔ شاید پورا دن خالو اور اپنے ماں باپ اور حالات کے بارے میں سوچتی رہتی، اسی لیے سر میں درد ہوتا رہتا تھا۔ لیکن یہ بات تو طے تھی کہ میرے ساتھ صرف برا ہی ہو رہا تھا۔ میری خالہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے چائے رکھنے کے لیے گئی، سوچا کہ پاس بیٹھ جاتی ہوں، لیکن میری خالہ نے مجھے وہاں سے بھیج دیا، زبردستی بھیجا۔ ان کا طریقہ بہت برا تھا۔ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے؟ چلو یہاں سے۔ میں چپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے چاچو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، آپ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ہمارا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہ صحیح، لیکن بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک ہی محلے میں آگے پیچھے رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے اوپر کوئی بے اعتباری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے۔ اس طرح کی باتیں تو وہاں پر کی جاتی ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ غیر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور شہر میں یا کسی ملک میں اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ تو گھر والی بات ہے۔ میری خالہ کا کہنا تھا، گھر والی بات ہو یا نہ ہو، میرے دل میں یہ بات ہے اور میں اس بات کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ ایک پریشان ماں کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ہے تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں کون سی بات ہے؟ مجھے ان کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نرمین نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا تم باتیں سن رہی ہو؟ میں نے کہا اس لیے باتیں سن رہی ہوں کیونکہ سب لوگ کافی پریشان لگ رہے ہیں، پر جب سے نرمین کی منگنی ہوئی تھی نرمین کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے کہا امی بہتر سمجھتی ہیں، گاؤں جو بھی کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں، اگر میرے لیے ان لوگوں سے کچھ مانگ رہی ہیں تو میرا حق ہے۔ اس کے منہ سے اتنی بات نکل گئی، شاید میری خالہ نے کوئی ڈیمانڈ کر دی تھی، تبھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھر والی بات ہے، آپ اس طرح نہیں کریں۔ مجھے شک پڑ گیا، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ایک مفتی صاحب کے پاس گئی، ان کو جا کر اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا اس طرح جب بار بار کوئی خواب میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، مرنے والے کی بھی تو خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے اس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے، والے کی بھی تو خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے اس طرح اپنی خواہش ظاہر کرے، تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا اپنی خالہ کو بتایا، لیکن وہ جواب نہیں دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے خالو کو بھی اچھی طرح جانتا تھا، تمہارے باپ کو بھی، اگر تمہیں اسے تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ہم یہ کام کروا لیں گے، 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں۔
ہمارا ارادہ کوئی غلط تو نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک نہیں نہ جانے کتنے خواب آ چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تسلی کر لینی چاہیے۔ جب میری خالہ کو ان ساری باتوں پر یقین ہی نہیں تھا، ان کو کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو نہیں بتاؤں گی۔ جب سے میرے خالو اس دنیا سے گئے تھے، میری خالہ کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ بدتمیزی بھی کیا کرتی تھیں۔ خالو کی بھی کسی طرح کا کوئی لحاظ رکھا تھا، وہ تو ایسے رہ رہی تھیں جیسے وہ ابھی بھی شادی شدہ ہیں۔ شوخ رنگوں کے کپڑے پہنتیں، گھر میں کسی بات کا احترام نہیں کیا جاتا تھا کہ ابھی اس گھر کے سربراہ کو گئے تو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی، قبر کھدوانا شروع کر دیا۔ مجھے بار بار خالو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قبر کو کھدوا دو، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ ایک کالے رنگ کا شاپر تھا جس کا اس قبر میں کوئی بھی کام نہیں تھا، اسے قبر کی سلوں کے اوپر رکھا گیا تھا۔ جب ہم نے وہاں سے شاپر نکال لیا تو ہم لوگ کافی حیران رہ گئے۔ قبر کو پھر سے اسی طرح بند کروا دیا گیا۔ جب شاپر کو ایک سائڈ پر جا کر کھولا تو میں مزید حیران رہ گئی۔ مولوی صاحب نے فوراً اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے لگ ہی رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس شاپر کے اندر میرے استعمال کیے گئے کپڑے اور کچھ ایسی چیزیں جو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی، بار بار استعمال کرتی تھی، یعنی کانوں میں بالیاں پہنا کرتی تھی اور کچھ چوڑیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی عجیب قسم کی چیزیں تھیں جن کا تعلق کس چیز سے ہو سکتا ہے صاف پتہ چل رہا تھا۔ ہم واپس آ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا پوری بات بتاؤ۔ میں نے انہیں سب بتا دیا کہ گھر میں کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی بڑی سے لے کر بڑی بات تک سب بتا دیا۔ انہوں نے کہا تمہاری خالہ نے تم پر عمل کروایا ہے، لیکن کس مقصد سے کروایا ہے یہ تم ہی جانتی ہوگی۔ ہم نے وہ چیزیں باہر نکال دیں، اس کا مطلب وہ عمل ختم ہو گیا۔ میں اپنی چاچی کے گھر چلی گئی، انہیں سب بتا دیا، مولوی صاحب سے بات بھی کروائی۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا، کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ میں تمہارے خالو سے تمہارے رشتے کی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تم یہ رشتہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی ہو اور کسی نہ کسی کو پسند کرتی ہو۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، مجھ سے تو یہ بات ہی نہیں کی تھی، خالو نے بھی نہیں کی تھی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد شاید خالہ نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھیں۔ میرے چاچو کا کہنا تھا کہ وہ صرف شادی نہیں کروانا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ یہ گھر میری بیٹی کے نام کر دو، جائیداد کا 50% حصہ بھی، تب میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گی۔ میں نے اپنے چاچو سے کہا آپ لوگ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ انہوں نے کہا تمہاری خالہ نے ہمیں بتایا کہ تم حسنین کے بارے میں بری بری باتیں کر رہی تھیں کہ وہ نامرد ہے، بیکار ہے، میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی، نہ جانے کس قسم کی باتیں۔ ہمیں غصہ آ گیا تھا، اسی لیے انہیں سب کچھ بتایا اور کہا ایسا نہیں ہے، میں ان کو پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری بیٹی تم ہو، ہمارا خون۔ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری بیٹی تم ہو، ہمارا خون ہو، رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہم بھلا کیوں اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرتے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم یہ سب کر رہے تھے، لیکن اب ہم اس منگنی کو ختم کر دیں گے، تمہاری شادی حسنین کے ساتھ ہوگی، ہم اپنے خون کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے، ویسے بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ میرے چاچو نے فون کیا اور منگنی ختم کر دی۔ اس کے بعد میں اس گھر میں واپس نہیں گئی۔ میری خالہ کا مجھے فون آیا، انہوں نے مجھ سے ایسے بات کی جیسے میں ان کی بہن کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی دشمن ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر انہوں نے بھی تو میرے ساتھ بہت کچھ برا کیا تھا۔ نرمین نے بھی مجھے بہت بری بری باتیں سنانا شروع کر دیں۔ دونوں ماں بیٹی کے روپ کھل کر سامنے آ گئے۔ میں تو حیران تھی، دل میں میرے لیے اتنی زیادہ نفرت تھی۔ میرے چاچو نے کہا ہم زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوراً نکاح کی رسم کروائی، ساتھ ہی میں اس گھر میں رہنے لگی۔ آج حسنین میرا شوہر ہے، مجھے میری محبت مل گئی، میرا گھر بھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا، تب سے ہی یہ میرا گھر ہے۔ میں اپنی خالہ پر حیران ہوں کہ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا،